شہزادہ یا بحری قزاق۔ یہ پروڈونس کی خوبصورت وادی ہے بچوں۔ پروڈونس ایک پرامن مملکت تھی۔ پروڈونس کے لوگ اپنے بادشاہ اور ملکہ سے بہت خوش تھے۔ پروڈونس کے بادشاہ کے ہاں ایک بہت خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ شہزادہ فلیش ہے اور یہ آپ کے مستقبل کا بادشاہ ہوگا۔ پروڈونس کی رعایا شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے، لیکن یہ خوشیوں کے دن بہت تھوڑے تھے۔ بادشاہ کا اپنا ہی ایک دور کا کزن گوچا، جو ایک بحری قزاق تھا، محل پر حملہ کرتا ہے اور ایک پوری فوج کے ساتھ محل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور شہزادہ فلیش کی عمر اس وقت 12 سال کی ہے۔ لیکن محل میں حملے کے دوران شہزادہ فلیش غائب ہو جاتا ہے، لیکن اب کسی کو بھی نہیں پتا کہ شہزادہ فلیش کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ لیکن پروڈونس کے جادوگر کی پیشن گوئی ہے کہ شہزادہ فلیش ایک دن اپنے ماں باپ کو بچانے اور اپنی رعایا کے لیے ضرور آئے گا۔ پروڈونس کے شہریوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے اور اب 11 سال بیت گئے ہیں اور ظلم و بربریت کا قانون نافذ ہے۔ پروڈونس کی عوام قزاقوں کے ظلم سے پریشان ہے اور شہزادہ فلیش کے آنے کی دعا کرتے ہیں۔ پروڈونس کے ساحل پر ایک جہاز آ رہا ہے۔ یہ جہاز بھی قزاقوں کا ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شہزادے قزاقوں۔ تو آپ نے بلایا ہے ہم کو کیپٹن ایگل؟ ہیلو کیپٹن ایگل، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کو شہزادہ قزاقوں بھی کہا جاتا ہے اور نام اس کا فلیش ہے۔ آپ فلیش کو بتا سکتے ہیں جس کام کے لیے آپ نے اس کو بلایا ہے؟ کولٹا کی پہاڑیوں پر ایک آنکھ والا درندہ ہے جس نے ہمارے لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ میں نے آپ کی بہادری کے قصے سنے ہیں شہزادہ قزاقوں۔ اس کو مارنے والا خود اس کی غذا بن جاتا ہے۔ کیا آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ شہزادہ قزاقوں اس برج تک لے جایا جاتا ہے جہاں سے ایک آنکھ والے درندے تک پہنچا جاتا ہے۔ ہم اس سے آگے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہاں سے آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا۔ شہزادہ قزاقوں اکیلے ہی برج پر جاتا ہے اور برج پار کرتے ہی درندہ شہزادے کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اور آج تم کو بھیجا گیا ہے میری غذا کا انتظام کر کے؟ تم کو مزہ نہیں آئے گا مجھے کھانے میں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آج تم کو ختم کر دیا جائے۔ شہزادہ وقت ضائع کیے بغیر ایک قدم پیچھے لیتا ہے اور اپنی جیب سے ایک شیشہ نکالتا ہے اور شیشے کا رخ سورج کی طرف کر دیتا ہے۔ سورج کی شعاعیں شیشے سے ٹکرا کر درندے کی آنکھ میں گھسنا شروع ہو جاتی ہیں اور مستقل یہ عمل کرنے سے درندہ تکالیف سے چلانے لگتا ہے اور نابینا ہو جاتا ہے اور کچھ دکھائی نہ دینے کی وجہ سے پہاڑی سے گر کر مر جاتا ہے۔ اور آج شہزادے قزاقوں نے ایک بار پھر اپنی بہادری ثابت کر دی اور شہزادے کے نام کے نعرے بلند ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہزادہ اپنی سوچوں میں گم ہے۔ مجھے اپنے اصلی دشمنوں پر حملہ کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کو بچانا ہے۔ ہیلو پاپا، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہو فلیش تم؟ کیا بات ہے، سب خیریت ہے؟ ہاں پاپا، 11 سال پہلے جب میں 12 سال کا تھا اور دریا میں بہتا ہوا آپ کو ملا تھا اور آپ نے میری جان بچا کر مجھے نئی زندگی دی تھی اور میری مدد کی تھی، اور آج بھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اپنے حقیقی ماں باپ کو بچانے کے لیے۔ میرا بہادر بیٹا آج مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کہو کیا بات ہے، کیسی مدد چاہیے تم کو؟ پاپا، میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے میرے لیے کیا، لیکن مجھے پروڈونس کی مملکت پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج چاہیے اور ہم محل میں قزاقوں بن کر ہی جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں ہی شہزادہ فلیش ہوں۔ پروڈونس پر گوچا کی حکومت ہے۔ آپ لوگ بہت اچھے دوست رہ چکے ہیں۔ ہم گوچا کے مہمان بن کر جائیں گے۔ تم بہادر ہی نہیں بلکہ ایک سمجھدار لڑکے ہو فلیش۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر طرح کی مدد کے لیے۔ ہیلو گوچا، ہم تمہارے مہمان بن کر آئے ہیں، کچھ ہماری خاطرداری کرو۔ ہاں کیوں نہیں، ہم رات کو بہترین دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ رات کو سب لوگ دعوت میں مصروف ہوتے ہیں اور شہزادہ فلیش حلیہ تبدیل کر کے جاننے کے لیے نکل جاتا ہے کہ آخر اس کے ماں باپ کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ہیلو، آپ سب کیسے ہیں؟ میں یہاں مہمان ہوں گوچا کا۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہلے بادشاہ اور ملکہ بھی ہوا کرتے تھے۔ ہاں، لیکن اب ان کو قید خانے میں رکھا ہے گوچا نے۔ اوہ نو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہ جانے یہ اجنبی کون ہے۔ مجھے اجنبی سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شہزادہ فلیش کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے اوپر شک کر رہے ہیں اور وہ جلدی سے وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہڑبڑاہٹ میں آگے نکلنے میں شہزادہ فلیش ایک لڑکی سے ٹکرا جاتا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔
کوئی بات نہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم فلیش ہو، میرے بچپن کے دوست؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو ایک بحری قزاق ہوں۔ میں تمہاری آنکھیں نہیں بھولی فلیش، کیا تم مجھے بھول گئے؟ میں تمہارے بچپن کی دوست ورگو ہوں۔ لیکن تم یہ کسی کو نہیں بتانا، اور پلیز فلیش تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، میں تمہارے بچپن کی دوست ہوں۔ اور فلیش ورگو کو اپنا سارا پلان بتا دیتا ہے۔ فلیش تم اپنے پلان کو کامیاب کر سکتے ہو۔ گوچا روزانہ صبح لیک پر جاتا ہے سن بات لینے کے لیے۔ اگلے روز صبح فلیش لیک پر اپنی فوج کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا، گوچا بھی اپنی فوجی دستے کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تم یہاں فوجیوں کے ساتھ گوچا؟ ہاں فلیش، تم کو کیا لگا میں تمہارے رازدان بنوں گی؟ گوچا کہتا ہے ورگو تم بہت جلدی میری ملکہ بنو گی۔ فلیش پیچھے سے گوچا کو جکڑ لیتا ہے اور فلیش کی فوج چاروں طرف سے گوچا اور اس کے فوجی دستے کو قابو کر لیتی ہے۔ تم کو کیا لگا ورگو میں تم پر بھروسہ کروں گا اپنے بچپن کی دوستی پر؟ میں نے تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ فلیش کے ساتھ سارے فوجی در حقیقت بحری قزاق تھے۔ ان سب نے گوچا، ورگو اور سارے فوجیوں کو قید میں ڈال دیا اور فلیش نے بادشاہ اور ملکہ کو آزاد کرا لیا۔ آج پروڈونس میں خوشیوں اور آزادی کا سورج ابھر چکا ہے۔ پروڈونس کی عوام اپنے شہزادے، ملکہ اور بادشاہ کو دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، شہزادہ فلیش ایک دن ضرور لوٹ کے آئے گا۔ اس میں یعنی پروڈونس کے جادوگر نے۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.